السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوم نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صابر کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ۔ آج میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو بلدیہ ٹاؤن کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ہم ان سے ملواتے ہیں سر سلیم صاحب، جو کہ ایک بہت ایکٹیو چل رہے ہیں، پی ایس 112 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے کیا موقف ہیں اور ان کے کیا منشور ہے یہاں بلدیہ ٹاؤن کی عوام کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا لاکھ احسان ہے، خیریت ہے۔ اچھا سر، ابھی جو ہے آپ پی ایس 112 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو یہاں بلدیہ کے نوجوانوں کے، بلدیہ کی عوام، ہمارے ناظرین دیکھنے والے جتنے بھی ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلدیہ کی عوام کی پیغام کے لیے جو ہے وہ مجھے منتخب کیا اور آپ یہاں پر آئے۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیغام تو میں ڈے 1 سے دے رہا ہوں، جب انتخاب نہیں بھی لڑ رہا تھا اس سے پہلے بھی بلدیہ کے نوجوانوں کو اور ان کو جو ہے میں مخاطب کر کے ماؤں بہنوں کو کہہ رہا تھا۔ تو ابھی بھی میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہر سال الیکشن آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ سے وعدے کرتے ہیں اور پھر وعدے کر کے وہ وعدے وفا نہیں کرتے، اور ہم اسی طریقے کے ساتھ ہمارے بچے انہی طریقوں کے ساتھ، نہ ان کو اچھے گراؤنڈز ملتے ہیں، نہ ان کے اچھے ہاسپٹلس ملتے ہیں، نہ ان کو اچھے سرکاری اسکول ملتے ہیں، نہ ان کو کوئی ایسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ملتے ہیں کہ جس کے اوپر جا کے وہ اپنے بچوں کو ہنرمند بنا سکیں۔ ہر سال کی 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو لوگوں کو راشن کے نام کے اوپر، برادریوں کو ان کے جو سربراہ ہیں پیسے لے کر یا ووٹ کو خرید کر جو ہے وہ عوام کو بے وقوف بنا دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے آپ آؤٹ کنٹری جو ہے نا، ایک بلدیہ کی ایک ٹیم لے کر گئے ہیں، وہاں کھیلوں سے آپ فروغ رکھتے ہیں، تو بلدیہ ٹاؤن کے نوجوانوں کے لیے آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ دیکھیں، بلدیہ ٹاؤن کے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے اوپر تو میں خاص طور کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسپورٹس گراؤنڈ ہے، اس اسپورٹس گراؤنڈ کے اندر جب انڈور جو اسپورٹس کمپلیکس تھا، اس کی نظر میں نے ہر جو یہاں کا منتخب نمائندہ تھا اس کی طرف ڈلوائی تھی کہ جی اس کے اندر آپ فلڈ لائٹ لگا دیں اور اس گراؤنڈ کو اتنا کارآمد بنا دیں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ہے وہ آپ کا گراؤنڈ ہے۔ اگر آپ اس انٹرنیشنل گراؤنڈ کو صرف بلدیہ کے بچوں کو ایک فیسلٹی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو بچے بڑی تیزی کی منشیات کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں یا جرائم کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہیں، تو وہ ایکٹیویٹیز کے اندر ہم اس گراؤنڈ کو آباد کر کے اس کے اندر کمی لا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس کے اوپر جو منتخب نمائندے تھے انہوں نے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی، اور بالآخر اس کے پیچھے پھر پاکستان رینجرز جو ہے وہ میرے ساتھ جڑی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جڑ کر، پھر انہوں نے سرکاری اداروں کو بلا کر اس جو اسپورٹس کمپلیکس تھا اس کو جو ہے وہ مکمل کروایا۔ اب جو انڈور اسپورٹس کمپلیکس ہے وہ مکمل ہے، اس کے اندر آپ کا ٹینس کورٹ موجود ہے، اسکواش کورٹس موجود ہیں، آپ کا جو ہے وہ باکسنگ رنگ موجود ہے، ٹیبل ٹینس کا گراؤنڈ اور پیچھے بہت بڑا سوئمنگ پول کا ایریا جو کہ ابھی تک یعنی کہ زیر تعمیر ہے، کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ اور جو کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال کے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو پہلے قدرے بہتر تھا کہ جا کے بچے کچھ وہاں پہ جا کے میچز کھیل لیتے تھے، لیکن اب ان جو بھی یہاں کے چیئرمینز رہے ہیں یا ایم پیز رہے ہیں یا ایم این ایز رہے ہیں، ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے آج وہ جو گراؤنڈ ہے انٹرنیشنل اسٹیڈیم جو ہے وہ ایک نالے کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ جمع ہے۔ اسی طرح تو اس کے علاوہ جو ہے نا، آپ تعلیم سے وابستہ ہے، آپ کا جو شعبہ تعلیم ہے، اور بلدیہ ٹاؤن کے نوجوانوں کے لیے کچھ کورسز کروانے جا رہے ہیں آئی ٹی کے، تو اس حوالے سے آپ جو ہے نا مجھے یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ بلدیہ کے جو نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، یہ کورسز کس طرح سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو بہت سی آرگنائزیشن اٹھتی ہیں اور وہ بچوں کی یوتھ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ گورنر صاحب ہیں، وہ گورنر ہاؤس کے اندر بچوں کو آئی ٹی کے کورسز کروا رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے کچھ اور فلاحی تنظیمیں وہ بچوں کو کورسز، لیکن وہ کورسز آپ بلدیہ ٹاؤن میں نہیں کروا رہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، ان کے لیے ان بچوں کو گورنر ہاؤس جانا پڑتا ہے، دوسری جگہ کے اوپر جانا پڑتا ہے۔ تو میرے منشور کے اندر ایک چیز سب سے بڑی واضح ہے کہ میں نے سرکاری اسکولوں کو اور جو سرکاری ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، ویکیشنل انسٹیٹیوٹس، جہاں سے بچہ ہنرمند بن کے نکلتا ہے، ان کو میں نے ٹھیک کرنا ہے۔ اب ان کو کس طریقے کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے؟ آپ کہیں گے جی آپ الیکشن جیت جائیں گے، آپ تو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کے پاس فنڈ کہاں سے آئے گا، آپ کس طریقے کے ساتھ اس کو مینیج کریں گے؟ تو اس کو بالکل ہم اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے، کیونکہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں این او سی کی ضرورت ہوگی۔ جب اختیار ہوگا تو میں اس این او سی کو حاصل کر کے باہر سے جتنے ڈپارٹس ہیں ان کو یہاں پر ان مونو ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس کو فعال کرواؤں گا،
جب وہ فعال ہوں گے تو جب بچہ یہاں سے 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد نکلے گا تو وہ ایک کوڑا کاغذ کا ٹکڑا لے کر نہیں نکلے گا، وہ ایک ہنرمند بچہ نکلے گا. اس کو ان کورسز کو کرانے کے لیے کسی سیاسی تنظیم کی، کسی مذہبی تنظیم کی یا کسی دور جگہ کے اوپر جانے کی جہاں پہ وہ 500-600 روپے کرایہ خرچ کریں اور اس کے بعد صرف 2 یا 3 دن وہ کورس کرے، سرٹیفکیٹ لے. ہم لانگ ٹرم پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں جس سے بلدیہ کا بچہ صحت مندانہ سرگرمیاں بھی حاصل کرے. گراؤنڈز کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور گراؤنڈز کو آباد کرنے کے بعد ہم ان بچوں کو ہنرمند کرنا چاہتے ہیں. صبح کے ٹائم کے اوپر ان ویکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر ہمارے بچے لڑکے جو ہے وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کریں اور دوپہر کے ٹائم کے اوپر وہاں پہ کمپیوٹر کے، آئی ٹی کے کورسز، سلائی کڑھائی کے کورسز، فائن آرٹ کے جو کورسز ہیں ان کو ہم وہاں پر کرائیں تاکہ وہ بچے ڈپلوما کر کے جب 3 سال کے بعد نکلیں تو وہ اپنے گھر کی آمدن کا ذریعہ بننا شروع ہو جائیں اور اس کے بعد ان بچوں کو اچھی نوکریاں ملیں. لاسٹ میں آپ سے ایک کہنا چاہوں گا کہ آپ نے خود جو ہے تعلیم کہاں بلدیہ ٹاؤن سے ہی کی ہے؟ جی، میری جو بیسک ایجوکیشن ہے جو میں نے کلاس 1 سے 5 تک ہے وہ بلدیہ ٹاؤن سے، میں پیدا ہی بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہوا ہوں، 2 نمبر کمار واڑے کے اوپر. اور میں نے بچپن سے یہ ساری جو میں محرومیاں آج بھی اپنے بچوں کے اندر جو دیکھ رہا ہوں، میں بچپن سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوا آیا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے جو کلاس 6 سے لے کے کلاس 10 تک جو ہے وہ میں نے ناظم آباد سے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد میں آپ کا پالی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے اندر 4 سال تک. پھر اس کے بعد جو میرے گریجویشن ہے وہ تقریباً میری پولیٹیکل سائنس کے اندر ہے اور ماسٹرز جو ہے وہ میرا آئی آر کے اندر ہے. تو یہ ساری تعلیم میں نے جو ہے وہ، کیونکہ یونیورسٹی تو آپ کی بلدیہ کے اندر کوئی موجود ہے نہیں ہے، نہ ہی کوئی کالج جو ہے وہ بہتر طور کے اوپر، جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے تو بلدیہ ٹاؤن کے اندر کوئی کالج بھی نہیں تھا. اب 2 کالجز ہیں یہاں بلدیہ ٹاؤن کے اندر. ایک کالج تو بالکل بند پڑا ہوا ہے جس کالج کے نام کے اوپر پرنسپل اسٹاف ساری تنخواہیں بھی لے رہے جو آپ کے سیکٹر 9 کے اندر یہاں پر موجود ہے، 9F کے اندر. اور دوسرا کالج جو بلدیہ ٹاؤن کا ہے اس کی بھی اگر آپ حالت زار جا کے دیکھیں تو اس کا ایک پورا ایک پارٹ، ایک ڈپارٹ جو ہے نا بالکل ایک کچرا کنڈی کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے. تو کیونکہ میں نے جو احساس محرومی یہاں پر دیکھیں، یہاں کا سب سے بڑا سرکاری اسکول لاسی پاڑا کی آپ حالت جا کے دیکھیں. یہ لاسی پاڑا وہ اسکول تھا 85 سے پہلے کہ بلدیہ ٹاؤن کے بڑے بڑے جو آج پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، جو بیرون ملک بھی لوگ بیٹھے ہوئے اور پاکستان کے اندر بھی بیٹھ کے سرکاری پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ بلدیہ ٹاؤن کے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کر نکلے. لاسی پاڑا اسکول ہوتا تھا، اینگلو اسکول ہوتا تھا، انجام اسکول ہوتا تھا، انجام اسکول لڑکیوں کا اسکول ہوتا تھا. اور اس وقت پرائیویٹ اسکول کے سیکٹرز کا کوئی یعنی کہ رجحان ہی نہیں تھا کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز کے اندر داخل ہی نہیں کراتے تھے. اب کیونکہ سرکاری اسکولوں کی حالت زار ایسی ہو چکی ہے کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ بہتر طور کے اوپر تعلیم حاصل کرے. اور ہمارے یہاں پہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر تعلیم کے اندر اتنا کرپشن آ چکا ہے، اتنا کرپشن آ چکا ہے جس کے اندر ہم اسکول کے مالکان، اسکول کے ٹیچرز، اسکول کے اساتذہ اور والدین بھی اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ A1 گریڈ لے لے، اسکول کا مالک چاہتا ہے کہ جی اس کا بچہ جو وہ A1 گریڈ لے کر آ جائے. بس بچے کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہونا چاہیے گریڈ کا، چاہے اسے کچھ لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو. میں نے اس کے خلاف بھی بڑی بھرپور طریقے کے ساتھ جنگ لڑی. تقریباً میں 13 سال تک اس کے خلاف جو وہ جنگ لڑتا رہا. 13 سال کے بعد جب میں وہ جنگ ہار کے بیٹھ گیا، کیونکہ نہ والدین چاہتے تھے اور نہ جو ہے وہ اسکول کے پرنسپلز یا آنرز چاہتے تھے کہ وہ جو ہے یعنی کہ ایک بالکل پیور منصفانہ طریقے کے ساتھ بچے کو نقل کے بغیر جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے ادارے کو O لیولز یعنی کہ انٹرنیشنل کیمبرج بورڈ کے ساتھ، میرا ادارہ باقاعدہ طور کے اوپر رجسٹرڈ ادارہ ہے برٹش کونسل کے ساتھ. یہ وہی بلدیہ کا بچہ ہے جس سے والدین ڈرتے ہیں اور اساتذہ ڈرتے تھے کہ جی انٹرنیشنل کیمبرج کے اندر کیسے. یہی بلدیہ ٹاؤن کے بچے اس کیمبرج کے رزلٹ کے اندر بلدیہ ٹاؤن کے بچوں نے A اسٹیرکس حاصل کیے ہیں ورلڈ لیولز کے اوپر، ٹھیک ہے، یہیں پر ان کا رزلٹ موجود ہے. لیکن جو کیمبرج کی تعلیم ہے وہ ذرا مہنگی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بچہ جب ایگزامینیشن فیسز چارج کرنے کی جاتا ہے تو 50,000 سے اب یا لاکھ کے اندر یا 1.5 لاکھ کے اندر ان کو اپنی فیسز پے کرنی پڑتی ہیں. اور بلدیہ ٹاؤن ایک پسماندہ آبادی ہے، بچے آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، آگے ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں. تو جو افورڈیبل پیرنٹس تھے وہ تو اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس سٹی اسکول یا باہر کے اسکولوں کے اندر بھیج دیتے تھے. لیکن جو باقی بچے یہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بیچارے ایک خواہش لے کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے. میں نے ان کی خواہشات کو مدم نہیں ہونے دیا. میں نے ایک ایوریج فیس کے اندر O لیولز کو، پھر اس کے کمپیریٹیولی میں نے کہا یہ تو بہت مہنگا اسکول ہے، ہر بچہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ہم نے آغا خان بورڈ کو انٹروڈیوس کروایا.
آغا خان بورڈ بھی ہم یہ نہیں ہوا کہ جناب جو ہے ہم ضیاء الدین بورڈ کی طرف چلے گئے یا کسی اور بورڈ کی طرف چلے گئے کہ جہاں پر آپ ایزی ایکسس کے ساتھ، یا جو دوسرے بورڈز پڑھے ہوئے کہ لوگ جا کے وہاں پر ایزی ایکسس کے ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم یا ہم نے جو ایگزامینیشن سسٹم رکھا ہوا ہے اس کے اندر بہت بڑی اصلاح کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو آغا خان بورڈ کے اندر اس کی ایک ایوریج فیس ہے، بچہ 15,000 سے 20,000 کے اندر آرام کے ساتھ اس کی ایگزامینیشن فیس پے کر کے ایک اسٹینڈرڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اور میں نے اس کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے بچوں کو کسی شہر کے اسکول کے اندر داخل نہیں کرایا، میرے اپنے چاروں کے چاروں جو بچے ہیں میرے اپنے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کا، بلدیہ کے بچوں کا، بلدیہ کے ٹیچرز کا پتہ چلے کہ ہاؤ ٹو، کیونکہ جو بھی والدین اگر گھر سے باہر نکلتا ہے، اگر میں بھی باہر نکل رہا ہوں تو میں اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کی خاطر نکل رہا ہوں، کہ میں اپنے بچوں کو باہر شہر کے اسکولوں کے اندر پڑھاتا رہوں اور دوسرے کے بچوں کو جو ہے وہ میں اپنے اسکول کے اندر پڑھاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا معیار تعلیم جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میرے 2 بچے اس وقت فرسٹ ایئر آغا خان کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نرسری کلاس سے وہ پڑھے ہیں اور ابھی تک آغا خان کے اندر وہ موجود ہیں بورڈ کے اندر۔ 2 میرے بچے جو ہیں وہ کلاس 6 اور 7 کے اندر پڑھے اور میرے اپنے اسی بلدیہ ٹاؤن کے اسکول کے اندر پڑھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب میں اپنے اس علاقے کے اندر رہوں گا، مجھے آپ کے دکھ درد آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، مجھے تمام مسائل کا پتہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ ہم پھر ان امیدواروں کے ہاتھوں بے وقوف بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی امیدوار پی ایس 112 کے اندر ایسے موجود ہیں جو آلریڈی عہدوں کے اوپر موجود ہیں۔ جب وہ عہدے کے اوپر رہتے ہوئے، چاہے وہ ان کے پاس کونسلر کا عہدہ ہے، چیئرمین کا عہدہ ہے، اپنے ایک چھوٹے سے حلقے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کے گٹر کے ڈھکن کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اتنا بڑا پی ایس کس طریقے کے ساتھ سنبھالیں گے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، ان گٹر کے ڈھکن کے چکر کے اندر، ان بریانی کی پلیٹوں کے اور چند سکوں کی خاطر اور چند روپوں کی خاطر ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل بیچنا نہیں ہے۔ اس دفعہ ہم نے ووٹ بہت سوچ سمجھ کر دینا۔ میرا پیغام ہے بلدیہ ٹاؤن کی عوام کے لیے، یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ میں الیکشن کے اندر جو وہ بیٹھ جاؤں گا یا میں کسی کے حق کے اندر بیٹھ جاؤں گا۔ آپ نے اپنے بچوں کی خاطر نکلنا ہے، چاہے آپ کسی بھی گاڑی کے اندر بیٹھ کر آئیں، کسی بھی کینڈیڈیٹ کی گاڑی کے اندر بیٹھ کر آئیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بچوں کی خاطر نکلنا ہے۔ پولنگ بوتھ کے اوپر جب آپ اسٹیمپ لگا رہے ہوں گے تو آپ کے پیچھے کوئی پارٹی، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ نے شعور کے ساتھ اپنے بچوں کے مستقبل میں، آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر آپ سے یہ ووٹ مانگ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر اور اپنے آپ کو بدلنے کی خاطر یہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ ہم بدلیں گے، بلدیہ بدلے گا۔ آؤ مل کر بنائیں اپنا بلدیہ، بغیر جھنڈے کے، بغیر ڈنڈے کے۔ جھنڈا صرف اور صرف ہمارے پاس پاکستان کا ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ اسی کے ساتھ ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را یہ سیاسی لوگ جتنے بھی آتے ہیں الیکشن کے دوران جو ہے ہمیں یہاں نظر آئیں گے، بلدیہ میں نظر آئیں گے، علاقے میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، ووٹ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن خدا را اپنے بچوں کا مستقبل کا سوچیں، ان سیاسی نمائندوں کے ہاتھ نہ چڑھیں اور سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور ایسے نمائندے منتخب کریں جیسے کہ سر سلیم ہے۔ بچوں کا فیوچر دیکھیں، اپنے بچے ہیں یا پورے بلدیہ کے بچے ہیں یا کہ پوری کراچی کے بچے ہیں، بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں۔ خدا را اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ کیمرہ مین محمود وسیم کے ساتھ صابر، دوم نیوز، کراچی۔